السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو قصہ بیان کرنے لگا ہوں، اس قصے کو قرآن پاک کا سب سے بہترین قصہ قرار دیا گیا۔ جی ہاں دوستو، آج جو قصہ ہم جس کے بارے میں تفصیل سے سنیں گے وہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زندگی کے وہ پہلو جو آج تک کبھی کسی نے نہیں بتائے، وہ میں اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو دوستو، آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے، اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ نمایاں خصوصیات جو کبھی بھی کہیں بھی نہیں بتائی گئیں ان کے بارے میں علم ہو سکے۔ تو چلیے اسے ہم شروع کرتے ہیں۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کنعان سے فلسطین میں آ گئے تھے اور اسی جگہ رہنے لگے تھے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے۔ ان سب میں حضرت یوسف علیہ السلام بے حد خوبصورت تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بے پناہ محبت تھی، اسی لیے وہ اپنے سے ایک لمحہ بھی جدا کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس سو رہے تھے کہ اچانک گھبرا کر انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ باپ نے بیٹے کو گھبرائے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اے یوسف علیہ السلام، کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے دوسرے بھائیوں کے ہمراہ لکڑیاں لانے کے لیے جنگل میں گیا۔ وہاں ہم سب نے لکڑیاں کاٹی اور ان کو جمع کیا، اپنی اپنی گٹھڑیاں باندھی۔ اس کے بعد ان کے سروں پر اٹھا کر چل پڑے اور واپس گھر کو لوٹنے لگے۔ یہاں ہم نے اپنا گٹھڑ زمین پر رکھ دیا۔ میں نے اپنی گٹھڑی کو سرسبز ہوتے دیکھا، ان میں شاخیں پھوٹ آئیں اور پھول کھلنے لگے۔ دوسرے گٹھڑ اس کے سامنے سجدے کے لیے جھک گئے اور میں نے بھی اس کے سامنے سجدہ کیا۔ اس کے بعد میں جاگ اٹھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور فضلیت کی نشانی ہے۔ آپ نے ان کو پیار کیا اور کہا کہ وہ اس خواب کو صرف اپنے دل میں رکھیں اور اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو کم سن اور کم عمر ہونے کی وجہ سے یہ علم نہ تھا، اور انہوں نے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا۔ انہوں نے اس کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ دوسرا خواب، حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے 1 سال کے بعد دوسرا خواب دیکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا اور بتایا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک عصا ہے۔ میں نے اس کو زمین میں گاڑ دیا ہے۔ جس جگہ میں نے اس عصا کو گاڑا وہاں خود بخود جڑیں پھیلنے لگیں اور میرا عصا ایک درخت کی صورت اختیار کر گیا اور سرسبز ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں نے بھی اپنا اپنا عصا زمین پر گاڑا، لیکن ان میں سے ہر ایک کا عصا ہوا کے جھونکے سے زمین پر گر پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیار کیا اور ان سے کہا کہ شکر کا مقام ہے، اسے یوسف علیہ السلام تیری نسل سے بڑے بڑے نبی پیدا ہوں گے۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کم سنی کے باعث اپنے بھائی رحیل سے ذکر کر دیا۔ حضرت
یوسف علیہ السلام کا یہ بھائی بہت حسد کرنے والا تھا، اس لیے یہ فساد پھیلانے لگا۔ اس نے دوسرے بھائیوں سے بھی ذکر کر دیا، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ تو 10 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر خواب دیکھا کہ میں ایک خوفناک جنگل میں ہوں اور اس جگہ انسان کا نشان تک نہیں ہے۔ میں اس جگہ تنہا ہوں اور میرے پاس 10 بھیڑیے ہیں اور وہ سب مجھے گھور رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بھیڑیے نے مجھ پر حملہ کر دیا اور منہ میں دبوچ کر اس جگہ سے دور پھینک دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو یہ سنا تو وہ گھبرا گئے اور اپنے دوسرے لڑکوں سے اندیشہ کرنے لگے۔ انہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف سے خطرہ پیدا ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائی سنیں گے تو وہ اس کو مار ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ آپ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی اور بھی حفاظت کرنے لگے۔ ایک روز حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو آغوش محبت میں بٹھا کر سمجھانا شروع کیا۔ اے یوسف، یاد رکھ، اپنے بھائیوں پر یہ خواب ہرگز ظاہر نہ کرنا۔ اگر ان کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ قتل کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر دہشت سی طاری ہو گئی، کیونکہ ابا جان، کیا بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے؟ اے بیٹے، دنیا والے حرص و ہوا کے بندے ہیں، وہ بعض حسد کے سبب وہ کام کر گزرتے ہیں جو ان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے والد کی زبانی یہ باتیں سنی تو پریشان ہو گئے۔ شمعون حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اس کی ماں نے ساری باتیں سن لی، چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں کی بیویوں سے اس بات کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ یوسف علیہ السلام جھوٹی باتیں بنا بنا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا گرویدہ بنا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال ہے کہ جو خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہی ہے کہ اس کے دوسرے بھائی اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کتنی ذلت کی بات ہے کہ بڑے بھائی ہو کے چھوٹے کو سجدہ کریں اور اس کو اپنا بزرگ خیال کریں۔ والدہ شمعون نے ان عورتوں کو اس طرح بھڑکایا کہ وہ غصے میں آ گئیں اور انہوں نے موقع پا کر اپنے اپنے شوہروں سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں رشک اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک روز سب کے سب جمع ہو کر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے یوسف علیہ السلام، جو خواب تم نے دیکھا ہے اس کے بارے میں ہمیں بھی بتاؤ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا خواب بیان کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب سنا تو وہ سب کے سب آپس میں مشورے کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے مشورے میں یہ بات طے کی کہ یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالنا چاہیے یا اس کو کسی دور دراز مقام پر ڈال دینا چاہیے تاکہ یوسف علیہ السلام اپنے والد سے دور ہو کر ہم لوگوں پر مہربان ہو جائیں گے۔ ہمارے والد چنانچہ سب کے سب اکٹھے ہو کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے یعقوب، ہم سب کے باپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ہم سے بالکل بھی خوف نہ کیجیے۔
ہم سب یوسف علیہ السلام کو امانت خیال کر کے حفاظت سے ہمراہ رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام بولے، اے میرے نونہالو، یوسف علیہ السلام ابھی کم سن ہے، اس لیے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ اٹھا لے جائے۔ لڑکوں نے کہا، ہم یوسف علیہ السلام کی جان سے اور دل سے حفاظت کریں گے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا، اے یوسف، اس میں تیری کیا مرضی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، بزرگوار، آپ مجھے بھائیوں کے ہمراہ جانے کی اجازت دیجیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی اور بھائیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ دور تک تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہمراہ گئے۔ اس کے بعد بحالت پریشانی گھر کی طرف واپس ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہمشیرہ کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بہن بھی تھی جو کنعان میں تھی۔ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کچھ بھی علم نہ تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ کہیں چلے گئے ہیں۔ وہ سو رہی تھی کہ اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ یہ خواب دیکھتے ہی یوسف علیہ السلام کی ہمشیرہ اٹھی اور اس نے پریشان حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کیا۔ جب وہ نہ ملے تو وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تلاش میں بھاگیں اور وہ اس جگہ پہنچ گئی جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ اس جگہ پہنچ کر اس نے اپنا تمام خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس کو بھائیوں کے سپرد کر دیا ہے۔ بہن کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ اس طرف جدھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لوگ لے گئے تھے بڑی تیزی سے بے تحاشا بھاگی۔ انجام کار وہ منزل مقصود کو پہنچ گئی۔ اس نے اپنے بھائیوں کو بخیریت دیکھا تو فرط مسرت سے اس کا دل باغ باغ ہو گیا اور وہ یوسف علیہ السلام سے لپٹ گئیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اس کو یوسف علیہ السلام سے لپٹتے ہوئے دیکھا تو ان کو اس پر بہت غصہ آیا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اس کے آ جانے کی وجہ سے ان کی تمام کوششوں پر پانی پھر جائے گا۔ چنانچہ ان میں سے ایک بھائی آگے بڑھا اور اس کو یوسف علیہ السلام سے جبراً الگ کر دیا۔ وہ بہت روئی مگر ان کو اس پر بالکل ترس نہ آیا اور نہ یوسف علیہ السلام پر رحم آیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کو بھگا کر لے گئے۔ لڑکی نے ان کا تعقب کیا، کیا کر سکتی تھی؟ وہ اپنے دل بےتاب کو جس میں بھائی کی محبت کا چشمہ پھوٹ رہا تھا دونوں ہاتھوں سے دبائے اپنی آنکھوں سے دریائے عشق بہاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس پہنچی۔ انہوں نے پوچھا، بیٹی کیوں روتی ہو؟ ابا جان، ابھی تو میں روتی ہوں، شاید کچھ عرصے بعد یوسف علیہ السلام کے لیے میری طرح آپ کو بھی رونا پڑے گا اور اس کی جدائی میں اشکوں سے منہ دھونا پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آپ کو لے کر دور نکل گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں تک یعقوب علیہ السلام نہ آئیں گے، تب انہوں نے اپنے کندھے سے اسے اتارا اور زمین پر پٹخ دیا اور آپ کے نرم و نازک رخساروں پر صفاق تمانچے لگائے اور اپنی آتش حسد کو اس کینہ و بغض سے بجھانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ وہ تمام بھائیوں میں کم سن اور کمزور تھے، اس لیے ایسی حالت میں وہ خود اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہ تھے۔ مغمول حالت میں ان کو
شانے کے بل دھکیل کر سخت اور پتھریلی زمین پر نہایت بے دردی سے گھسیٹا گیا۔ اس کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر کوہ کنان پر پہنچ گئے۔ اس جگہ پہنچ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جس طرح بھی ہو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے، اور اس وقت غائب سے آواز آئی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے اس آواز کو کوئی پرواہ نہ کی اور انہوں نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ خواہ کچھ کیوں نہ ہو جائے یوسف علیہ السلام کو قتل کر کے رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دونوں آنکھوں سے، جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام چوما کرتے تھے، اشک رواں ہو گئے اور رو رو کر کہنے لگے، مجھے اب گھر پر ہی پہنچا دیں، خطا میری کیا ہے؟ بتلائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں ایک کا نام یہودا تھا، جس کا دل فولاد کی طرح سخت تھا، لیکن آپ کی باتوں سے اس کا دل موم کی طرح نرم ہو گیا۔ اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے بھائی، میرے پاس آ کر پناہ لے، میں تجھ کو موت کے چنگل سے بچا لوں گا۔ چنانچہ آپ اس کے پاس پہنچ گئے۔ باقی بھائیوں نے جو یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے یہودا کو بہت سخت سست کہا، اے یہودا، تم اس وقت ایسے خطرے میں کیوں پڑ رہے ہو؟ یہودا نے کہا، اے بھائیو، یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ تم کو ایسا کرنا چاہیے، بلکہ میں جو تدبیر بتاؤں اس پر عمل کرو اور فائدہ اٹھاؤ۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، اچھا تو بھائی وہ تدبیر ہی بتائیے۔ یہودا نے کہا کہ یوسف کو قتل کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، غرض اور مقصد تو صرف اس کو جدا کرنا ہے، بجائے قتل کرنے کے اس کو اندھیرے کنویں میں ڈال دو، اس طرح یہ خود ہی مر جائے گا اور تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، مگر یہ بات کا مجھ سے عہد کرو کہ کنویں میں اس پر پتھر نہ مارو گے۔ سب نے یہودا کی اس بات پر اتفاق کیا اور کہا، ہم یوسف علیہ السلام کو تباہ کرنے سے غرض ہے، خواہ کسی طرح بھی ہو۔ غرض ظالم اور سنگدل بھائی آپ کو کنویں پر لے کر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا اور آپ کی گردن میں رسی ڈال کر کنویں تک کھینچ کر لے گئے۔ جب آپ نصف کنویں تک پہنچے تو انہوں نے رسی کاٹ دی، آپ پانی کی سطح پر گرنے لگے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی پہنچے اور آپ کو فوراً اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور آپ کو ایک پتھر پر نہایت آرام سے بٹھا دیا، بہت تسلی دی۔ آپ کی برکت سے کنویں کا کھارا پانی شیریں ہو گیا اور آپ کے قریب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی اور آپ کنویں کے پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر وہ سب وہاں سے واپس ہو کر چراگاہ میں اپنے مویشیوں کے پاس آ گئے۔ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کانوں میں غیبی آوازیں آنے لگیں کہ اے یوسف، غم نہ کرو، ہم تجھے ایک بڑا ملک اور بڑی سلطنت عطا فرمائیں گے۔ یہی تیرے بھائی جنہوں نے آج یہ سلوک کیا ہے ایک دن تیرے پاس سوالی بن کر آئیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنے خیال میں آپ کو ختم کر چکے تو انہوں نے ایک بکرا ذبح کیا اور اس کے تازہ خون میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تر کیا تاکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائیں اور ان سے کہیں کہ اے باپ، تیرے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ کرتا اس کی نشانی ہے۔
پھر وہ سب روتے ہوئے گھر کو واپس آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ابھی تک اپنے نور چشم یوسف علیہ السلام کے انتظار میں راہ گزر میں بیٹھے تھے، ان کے کانوں میں رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا گئے۔ آپ سمجھ گئے کہ ضرور ان کے یوسف علیہ السلام پر کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب کے سب وہاں پہنچ گئے اور رو رو کر کہنے لگے، اے باپ، کچھ دور جانے کے بعد ہم سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ہم سب میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم سب بھاگ کر دیکھیں کہ کون آگے نکلتا ہے۔ چونکہ بھائی یوسف چھوٹے تھے، اس لیے ان کو اپنے ساتھ بھگانا مناسب خیال نہ کیا۔ چنانچہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو کپڑوں کے پاس بٹھایا اور خود بھاگ پڑے۔ اے باپ، اس وقت ایک بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو پھاڑ ڈالا۔ اے باپ، اگرچہ یہ سچی بات ہے مگر آپ کو کب باور کریں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ذرا ہوش آیا تو آپ روئے۔ بیٹوں نے خون کی ڈوبی ہوئی یوسف کی قمیض دکھائی تاکہ باپ کو ان پر شک نہ گزرے۔ آپ نے فرمایا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا پھاڑ ڈالا مگر اس کی قمیض سلامت ہے۔ بیٹوں نے کہا، آپ خواہ مخواہ ہم پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خیال کر کے کہ بھیڑیا بے زبان جانور ہے، کیا بتا سکے گا، باپ سے کہا، اگر آپ ہم کو جھوٹا مانتے ہیں تو ہم اس بھیڑیے کو پکڑ لاتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جنگل میں پہنچے اور جال بچھا کر ایک سرخ رنگ کے بھیڑیے کو گرفتار کر لیا اور اس کو باپ کی خدمت میں لے آئے۔ بھیڑیا دفور و شرم سے اپنا سر جھکائے کھڑا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے بھیڑیے، تو نے میری ضعیفی کا بھی خیال نہ کیا؟ آخر میرے یوسف علیہ السلام نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے اسے کھا لیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو قسم دے کر کہا کہ تو صاف صاف بتا کہ میرے یوسف علیہ السلام پر کیا گزری تو نے اس کو کیوں کھایا؟ بھیڑیے کی دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، درندہ ہوں یا خاک یا آتش، سب پر نبی کا گوشت حرام ہے۔ مجھ پر تیری اولاد نے جھوٹا الزام لگایا ہے، میں بالکل پاک ہوں۔ بیٹوں نے بھیڑیے کی زبان سے یہ بات سنی تو وہ دم بخود رہ گئے اور ندامت سے اپنے سر جھکائے۔ بھیڑیا جنگل کی طرف چل دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گرے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تھام کر پتھر پر بٹھا دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کی تاریکی کو دور کر کے اس کو روشن کر دیا تاکہ یوسف علیہ السلام کا دل نہ گھبرائے۔ اتفاقاً اس جگہ ایک مصری قافلہ آ کر ٹھہرا۔ قافلے والے کھانے میں مصروف تھے کہ پانی کی ضرورت آن پڑی تو قافلے کے سردار نے اپنے غلام کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ غلام نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یوسف علیہ السلام سے کہا، جلدی سے اس ڈول میں سوار ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام خاموشی سے اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ غلام ڈول کھینچنے لگا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ ڈول بہت بھاری ہے تو اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا کہ ڈول میں ایک ایسی چمکدار چیز ہے کہ جس کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے۔ جب ڈول اوپر آ گیا تو غلام نے یوسف کو دیکھ کر حیرت میں اپنے آقا کو پکارا اور یوسف کو اپنے آقا کے پاس لے گیا۔
قافلے والوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی حیرت اور مسرت کی انتہا نہ رہی۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو قریب ہی چراگاہ میں اپنے مویشی چرا رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا اور کہا کہ تمہارے پاس ہمارا ایک غلام ہے، وہ ہم کو واپس کر دو۔ تاجروں نے کہا اگر یہ غلام تمہارا ہے تو اس کو ہمارے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ انہوں نے کہا ہاں ہم اس کو بیچ ڈالیں گے۔ چنانچہ یوسف کے بھائیوں نے آپ کو تاجروں کے ہاتھ چند درہم لے کر فروخت کر دیا اور کہا اب تم اس کو لے کر یہاں سے جلدی جلدی چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ یہ بگوڑا بھی ہے، اس کو زنجیروں سے باندھ کر لے جاؤ ورنہ یہ موقع پا کر ضرور بھاگ جائے گا۔ چنانچہ آپ کو زنجیروں سے باندھا گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ درمیانے سفر میں اہل قافلہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت سی کرامتیں دیکھی تو اپنے سردار سے کہا کہ یوسف کی ہستی آدمیت سے بالا تر ہے۔ قافلہ والوں کو حکم دیا کہ تم میں سے کوئی بھی یوسف کے آگے نہ چلے۔ اس کی تمام زنجیریں کھلوا دیں اور کہا کہ یوسف ہمارے کارواں کے آگے رہے اور ہم سب لوگ اس کے پیچھے چلیں۔ اس وقت جب کہ حضرت یوسف مصر میں داخل نہ ہوئے تھے، آسمان پر ابر چھایا ہوا تھا اور ہر طرف معمولی سا اندھیرا تھا۔ جب آپ مصر میں داخل ہوئے تو زمین روشن ہو گئی، ہر طرف نور ہی نور نظر آنے لگا۔ عزیز مصر کو جب اس بات کا علم ہوا کہ شام کے تاجروں کے ہمراہ ایک غلام آیا ہے، وہ اپنے حسن و جمال میں نظیر ہے، اس کے دل میں یوسف کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور وہ اپنے ہمراہ کچھ سواریوں کو لے کر یوسف کو دیکھنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جو ہی وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے آفتاب جیسے چمکتے دمکتے ہوئے چہرے والے انسان کو دیکھا۔ نگاہ پڑتے ہی جس جگہ تھا وہیں وہ کھڑا رہ گیا۔ جب عزیز مصر کے ہوش و حواس درست ہوئے تو اس نے سردار قافلہ سے پوچھا کہ یہ فرشتہ ہے یا نبی؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میرا زر خرید غلام ہے۔ عزیز نے تاجر سے کہا اچھا تم دونوں میرے محل میں چلو۔ چنانچہ وہ تاجر اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ محل میں لے آیا۔ عزیز مصر نے ان کی خدمت کے لیے 30 غلام مقرر کر دیے۔ لوگوں نے جب یہ سنا اور دیکھا کہ ان کی آن میں مصر کی سرزمین کی کایا پلٹ گئی ہے اور ان کے سامنے یوسف کنعان کا نام آنے لگا، تو شوق دیدار میں لوگوں کا ہجوم بڑھتا چلا گیا اور مشتاقوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ عزیز مصر نے جب دیکھا کہ تم مکانوں آدمیوں سے بھر چکا تھا تو اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کا باہر لے جائیں۔ دوسرے روز یوسف کو دیکھنے کے لیے 2 دینار مقرر کر دیے گئے، لیکن شوق دیدار کے پروانے پھر بھی آتے جاتے رہے۔ زلیخا کون تھی؟ تلیموس نامی عرب کا ایک مشہور بادشاہ تھا جس کے پاس ہزاروں کنیزیں اور لاکھوں غلام تھے۔ زلیخا اس کی دختر بلند اختر تھی۔ زلیخا حسن و جمال میں یکتا تھی۔ ایک رات جب وہ سو گئیں تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام اس کو نظر آئے، جن کو دیکھتے ہی زلیخا سو جان سے نثار ہو گئی اور کنیزیں دام ہو گئی۔ زلیخا جب خواب سے بیدار ہوئی تو اس کی جان پر بن گئی۔ اس نے خواب میں یہ محسوس کیا کہ اس نے یوسف کو مصر میں دیکھا ہے
زلیخا برابر کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے والد نے جو اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو اس کو سخت صدمہ ہوا۔ باپ نے کہا، اے میری نور چشم، تجھ کو کیا ہوا ہے؟ زلیخا نے پہلے تو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن باپ کے اصرار پر اس نے اپنے خواب کا تمام واقعہ تفصیلاً بیان کر دیا۔ زلیخا کے باپ نے اس کو تسلی دی اور کہا، نا امید نہ ہو بیٹی، میں جہاں بھی اس کو پاؤں گا مال و زر دے کر اس کو فوراً لے آؤں گا۔ زلیخا نے کچھ عرصہ بعد دوسرا خواب دیکھا، پھر تیسرا، اور اسی طرح اس نے کئی مرتبہ یوسف کے دیدار و شرف و یاب ہوگی، مگر اس کے ساتھ ہی آتش عشق تیز ہو گئی۔ زلیخا کا باپ بادشاہ تھا۔ ایک دن وہ سو کر اٹھا، اس کے مشیروں نے اس سے کہا، عالی جا، زلیخا کے لیے دور دور سے شادی کے پیغام آئے ہیں۔ ہر بادشاہ اس سے شادی کرنا اپنے لیے باعث فخر خیال کرتا ہے۔ بادشاہ اس وقت زلیخا کے پاس گیا اور پوچھا، اے بیٹی، بہت جگہ سے تیری شادی کے لیے پیغام آئے ہیں اور سب کے قاصد ابھی تک اسی جگہ موجود ہیں۔ زلیخا نے کہا، میری شادی مصر کے بادشاہ سے کر دینا۔ غرض زلیخا کے والد نے بے شمار دولت و جواہرات اور کنیزیں دے کر بخوشی تمام کو عرب سے رخصت کر کے مصر کی جانب روانہ کر دیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ جب وہ سرزمین مصر میں داخل ہوئی تو اس کی مسرتوں کی انتہا نہ رہی، لیکن اس وقت جب کہ عزیز مصر اس کے پاس آئی تو وہ اس کو دیکھ کر جھجک گئی۔ اس نے لونڈی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ بولی، یہی تیرا شوہر عزیز مصر ہے۔ زلیخا نے جب یہ سنا تو اس کے ہوش و حواس بجا نہ رہے، وہ غش کھا کر گر پڑی، مگر اس کے کان میں ایک غیبی آواز نے اس کو تسلی دی کہ گھبرا مت، تیرا محبوب آئے گا۔ یہ خوشخبری پا کر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھ بیٹھی۔ حضرت یوسف مصر کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے کھڑے کیے گئے۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو یوسف کو خرید لے۔ عزیز مصر نے پوچھا کہ اے مالک، اس غلام کا کیا مول ہے؟ مالک نے کہا، اگر آپ یوسف کو خریدنا چاہتے ہی ہیں تو جو چیز کہوں اس کے برابر تول۔ عزیز مصر نے کہا، اے مالک بتا، تو اس کے وزن کے برابر کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، یوسف کے برابر دینار اور درہم تول دیجئے۔ غرض عزیز مصر نے اسے دینار و درہم دے کر یوسف کو خرید لیا۔ عزیز مصر کے کوئی اولاد نہ تھی، اس کو اولاد کی بے حد خواہش تھی۔ جب عزیز یوسف کو خرید کر لے آیا تو زلیخا سے اس نے کہا، اے زلیخا، ہم ایک نایاب چیز خرید کر لائے ہیں، اس لیے تم کو چاہیے کہ تم یوسف کا ازحد خیال رکھو، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھو۔ چنانچہ وہ دونوں ہی یوسف پر ہزار جان سے قربان تھے۔ ایک رات عزیز مصر سو رہا تھا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی بشارت ہوئی کہ اے عزیز، یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے ہرگز جدا نہ کرنا، ان دونوں کو ایک ساتھ ہی رہنے دینا۔ عزیز مصر نے خواب سے بیدار ہوتے ہی زلیخا کو طلب کیا اور کہا، اے زلیخا، یوسف کو میں نے تیرے لیے خریدا ہے، لہٰذا تو ہی اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھ۔ جو کام یہ کہے اپنے ہاتھ سے کرنا، کسی دوسرے کو نہ کرنے دینا۔ اے شاہ، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے میں اس پر عمل کروں گی۔
ایک دن زلیخا نے عزیز مصر سے کہا وہ ایک خوبصورت محل بنوانا چاہتی ہے۔ عزیز مصر نے اسے بخوشی اجازت دے دی۔ دوسرے دن محل کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ جلد ہی یہ محل تیار ہو گیا۔ یہ محل بالکل مکمل ہو گیا تو زلیخا کو اس کی اطلاع دے دی گئی کہ جس محل کے بنانے کا آپ نے حکم دیا تھا وہ بالکل تیار ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنے ہمراہ لیا اور خواصوں کو بھی ساتھ لیا اور اس محل میں داخل ہو گئی۔ ہر دروازے پر 30 خواصوں کو پہرا کے لیے کھڑا کر دیا گیا اور تاکید کر دی گئی کہ یہاں پر ہم دونوں کے سوا اور کوئی تیسرا شخص نہ آ سکے۔ حضرت یوسف اور زلیخا دونوں اس محل میں داخل ہو گئے۔ آپ کے داخل ہوتے ہی محل کا ہر دروازہ بند ہو گیا۔ زلیخا پاگل ہو رہی تھی۔ حضرت یوسف نے ہر چند نصیحت کی مگر اس کے باوجود بھی اس نے غور و فکر نہ کیا۔ اس نے یوسف کو تخت پر بٹھایا اور خود یوسف کے سامنے بیٹھ کر بولی، اے یوسف، یہ محل میں نے تیرے لیے بنوایا ہے، جو بھی تو کہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت یوسف بولے، اے ملکہ، اے بانو، میں خدا سے بہت ڈرتا ہوں، کیا مجال جو میں گناہ کا مرتکب ہو سکوں۔ زلیخا بولی، اے یوسف، تو اپنے دل میں کسی بات سے مت ڈر، میں تمام پردے چھوڑ دیتی ہوں، پھر تجھ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یوسف نے کہا، مجھے خدا سے پردہ منظور نہیں۔ اے یوسف، میں تیری خاطر عزیز مصر کو زہر دے کر ہلاک کر سکتی ہوں، اس کو مار کر ایک صندوق میں بند کر دوں گی اور کسی کو بھی اس کا علم نہ ہوگا اور ہماری راہ میں کوئی بھی رکاوٹ باقی نہ رہے گی۔ حضرت یوسف بولے، نہ، میں ایسا کر سکتا ہوں، ہم دونوں کو ایک روز ضرور خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ انسان کا قدیمی دشمن ابلیس فوراً وہاں آ پہنچا اور حضرت یوسف اور زلیخا پر بھرپور حسر ڈال کر معصوم نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کی خواہش پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جبریل علیہ السلام فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت بنا کر آ پہنچے اور کہا، اے یوسف، یہ کرتا ہے، دیکھ میں کتنی دور سے تیری خاطر اس جگہ آیا ہوں۔ اے یوسف، جس کام کا تو ارادہ کر رہا ہے نبیوں کی شان کے خلاف ہے، اگر تو گناہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو نبوت سے تیرا نام خارج کر دیا جائے گا اور تمام عمر دست تعسف ملے گا۔ ان کو دیکھ کر حضرت یوسف کو بے حد حیا آئی اور خوف خدا سے پسینہ پسینہ ہو گئے۔ قریب ہی ایک بت رکھا تھا جس پر زلیخا نے پردہ ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف نے جو یہ معاملہ دیکھا تو اس سے دریافت کیا، اے زلیخا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا، اے یوسف، مجھے اس بت سے حیا معلوم ہو رہی ہے، اسی لیے میں نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے۔ حضرت یوسف نے جو یہ سنا تو اس نے کہا، اے زلیخا، اگر تجھ کو اس پتھر کے بنے ہوئے بت سے اس قدر ڈر اور شرم ہے تو پھر میں اپنے خدا سے کیوں نہ ڈروں اور کیوں نہ شرم و حیا کروں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت یوسف نے فرط حجاب سے اپنا سر زمین کی طرف جھکا لیا۔ آپ نے زمین پر بھی لکھا ہوا دیکھا، جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی پھل ملے گا۔ اتنا پڑھتے ہی حضرت یوسف نے زلیخا سے اپنی نگاہ پھیر لی اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ زلیخا بھی دیوانہ وار آپ کے پیچھے بھاگنے لگی۔ دونوں آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے ہی وقت یوسف کی قمیض کا پچھلا حصہ زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے حضرت یوسف کو روکنے کے لیے اپنی طرف کھینچا، وہ نہ تو رکے مگر قمیض کا کچھ حصہ پھٹ کر زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا۔
حضرت یوسف نے اس بات کا بھی کچھ خیال نہ کیا اور وہ آن کی آن میں اس محل سے باہر نکل آئے۔ زلیخا کو اپنی ناکامی پر بے حد ملال تھا اور وہ اس وقت عزیز مصر کے پاس پہنچی۔ حضرت یوسف بھی وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ زلیخا غصے میں بھری ہوئی تھی، اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا اور عزیز مصر سے کہا، اس نے میری عزت لوٹنی چاہی، مگر میں اس کے سامنے سے نہ بھاگتی تو شاید بے عزت کر دی جاتی۔ حضرت یوسف نے جب یہ سنا تو بے حد ناراض ہوئے اور سخت غصہ آیا۔ آپ نے کہا، اے عزیز، یہ جھوٹ بولتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ خود نفس پرستی پر مائل ہو چکی ہیں۔ عزیز مصر نے زلیخا سے پوچھا، اے زلیخا، تیرے پاس اس کا کیا ثبوت ہے اور کوئی اس بات کا گواہ ہے یا نہیں؟ زلیخا نے کہا، اے بادشاہ، میں اور یوسف اس جگہ بالکل تنہا تھے۔ پاس ہی ایک کنیز کی گود میں ایک شیر خوار بچہ صرف 40 یوم کا تھا۔ اس کو خدا نے یوسف کی صفائی کے لیے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے فوراً کہا، اے عزیز، یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ تو یوسف سچے اور بے قصور ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے اور خطاوار ہے۔ عزیز مصر نے ایک شیر خوار بچے کی گواہی حیرت سے سنی۔ امتحان کے لیے یوسف کی قمیض جو دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھتے ہی عزیز مصر پر زلیخا کا جرم ثابت ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یوسف بے قصور ہے اور ساری خطا اس کی ملکہ زلیخا کی ہے۔ عزیز مصر نے کہا، مرحبا مرحبا اے یوسف، تو نے بڑا کام کیا ہے، میں تجھ سے بہت خوش ہوں۔ ادھر زلیخا کا جرم ثابت ہو جانے پر عزیز مصر کو از حد افسوس اور غم ہوا۔ وہ دل ہی دل میں گڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو اپنی محفل میں طلب کیا اور ان سے کہا، یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ قصور اور جرم میری ملکہ زلیخا کا ہے اور زلیخا چونکہ ملکہ مصر ہے، لہٰذا اس کی رسوائی اور بدنامی سے یہ بدنما داغ جو میری پیشانی پر لگا ہے، اس کو کس طرح دور کروں؟ وزیروں نے کہا، اے عزیز مصر، ایک بات ہے، اگر تو اس پر عمل کرے۔ عزیز مصر نے کہا، ہاں بتاؤ۔ انہوں نے کہا، کیوں نہ ہم یہ جرم یوسف پر ہی دھر دیں اور اس پر جرم ثابت کرنے کے لیے اس کو قید میں ڈال دیں، اس طرح ملکہ کی بدنامی مٹ جائے گی اور یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اگر زلیخا کو یوسف سے محبت ہوتی تو وہ اسے قید میں کیوں کر ڈالتے اور کس لیے اس کو تکلیف دیتے۔ عزیز مصر نے اس پر غور کیا تو اس نے اس بات کو اپنے لیے مفید خیال کیا۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈلوا دیا۔ انہی دنوں میں جب کہ حضرت یوسف مصر میں قید تھے، عزیز مصر نے غصے میں آ کر 2 آدمیوں کو قید خانہ میں ڈلوا دیا۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور دوسرا میخانہ وار تھا جو شاہی شراب خانہ کا محافظ تھا۔ یہ دونوں قید خانے میں آ گئے اور یہاں آ کر وہ یوسف سے بھی ملے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں ڈال دیے گئے تو زلیخا بےتاب ہو گئی۔ حضرت یوسف کو یاد کر کے شب و روز روتی رہتی تھیں۔ قید خانے میں جو قیدی بھی خواب دیکھتا تھا، اس کو حضرت یوسف کے سامنے تعبیر کے لیے پیش کیا جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی صحیح تعبیر بتا دیا کرتے۔ جو کچھ بھی حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بتاتے تھے
وہ ہو بہو وہی ہوتا۔ اسی طرح نہ صرف زندان میں بلکہ باہر بھی بہت اس بات کا شہرا ہو گیا، لوگ حیران تھے۔ حضرت یوسف کس طرح جواب بتاتے تھے اور بالکل صحیح بتاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 5 سال تک قید خانہ میں رہے۔ اس دوران باورچی کو پھانسی ہو گئی اور باقی رہا ہو گئے۔ پھر اپنی سابقہ خدمت میں پہنچ گیا وہ باورچی۔ جب حضرت یوسف کے چھوٹنے کے دن قریب آئے تو ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام زندان میں تشریف لائے اور حضرت یوسف پر اپنے آپ کو ظاہر کیا اور کہا، اے یوسف علیہ السلام، ملول نہ ہو، تیرے رب نے تیری خطائیں معاف کر دی ہیں اور تیرا نام صابروں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے۔ میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اب تمہاری رہائی کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کس کو رنج و غم سے نجات دلاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ظاہر سبب پیدا کر دیتا ہے۔ انہی دنوں عزیز مصر نے ایک دہشت ناک خواب دیکھا اور گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس پر اس خواب سے ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی کہ وہ بھول گیا کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ خواب کا کوئی حصہ بھی قطعاً یاد نہ رہا۔ عزیز مصر نے اپنے دربار میں مشہور نجومیوں اور رومالوں کو طلب کیا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی، مگر کسی نے کچھ نہ بتایا۔ اس مجلس میں وہ ساقی بھی موجود تھے جو قید سے چھوٹ کر آیا تھا۔ اس ساقی نے جب یہ سنا تو فوراً اس کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آ گئی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، عالی جاہ، اگر اجازت ہو تو میں ایک شخص کے متعلق بتاؤں جو آپ کے خواب کی بالکل صحیح تعبیر بتا سکتا ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو کچھ وہ بتائے گا وہ وہی ہوگا۔ عزیز مصر نے جو یہ سنا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا، وہ کون ہے؟ ساقی نے کہا، عالی جاہ، ایک قیدی آپ کے قید خانہ میں ہے، اس کا نام یوسف ہے۔ عزیز مصر نے کہا، اچھا تو فوراً جاؤ میرے خواب کی تعبیر معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ ساقی عزیز مصر سے جدا ہو کر زندان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے سلام و دعا عرض کیا۔ اس کے بعد دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت یوسف نے اس کے آنے کا سبب معلوم کیا۔ اس نے کہا، اے یوسف، بادشاہ نے ایک خواب ایسا دہشت ناک دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گھبرایا ہوا ہے، اور مارے گھبراہٹ کے وہ خواب بھی بھول گیا ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تو کوئی بھی نہ بتا سکا۔ آخر خواب کے ذکر سے مجھے آپ یاد آ گئے۔ میں نے بادشاہ سے آپ کے بارے میں ذکر کیا، اس نے فوراً مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ حضرت یوسف نے ساقی سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے وہ خواب اچھی طرح معلوم ہے۔ اے ساقی، عزیز مصر سے کہہ دے کہ اس نے 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں دیکھی ہیں، جن میں سے دبلی گائیں موٹی گاؤں کو نگل گئی ہیں۔ 7 سرسبز گیہوں کے بالیاں دیکھی ہیں اور 7 خشک۔ ساقی نے آ کر عزیز مصر کو اس کا خواب سنایا تو اس نے حیران ہو کر کہا، ہاں، یوسف بڑا راست گو ہے، بے شک میں نے اس رات یہی خواب دیکھا تھا۔ اب مجھے اس کی تعبیر معلوم کر کے بتاؤ تاکہ مجھے قرار آئے۔ ساقی دوبارہ حضرت یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواب کی تعبیر معلوم کرنی چاہی۔ حضرت یوسف نے ساقی سے کہا کہ اے عزیز مصر سے کہہ دے کہ اس نے 7 موٹی گائیں جو دیکھی ہیں وہ 7 سال ہیں، جن میں ہر چیز
ازاں اور سست ہوگی، غلہ وافر پیدا ہوگا، ایسے خوشحالی کے 7 برس آئیں گے، اس کے بعد وہ 7 دبلی گائیں دیکھی، وہ قحط سالی ہوگی۔ اس طرح ان 7 سبز بالیوں سے شادابی اور سرسبزی ہے، اور 7 خشک سے مراد خشک سالی ہے۔ اے ساقی عزیز مصر سے کہہ دے کہ اول کے جو 7 برس خوشحالی کے آئیں گے ان میں اچھی طرح کاشت کی جائے اور زیادہ سے زیادہ غلہ پیدا کیا جائے اور کم خرچ کیا جائے۔ اب 7 برسوں کی پیداوار میں سے اتنا بچایا جائے کہ اگلے 7 سال قحط سالی کے جو آئیں گے جن میں کچھ پیداوار نہ ہو سکے گی، اس زمانے کے لیے خوراک کافی ہو سکے اور بغیر پریشانی کے وہ خشک سالی کا زمانہ گزرا جا سکے۔ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا گئیں، اس سے مراد ہے کہ اگلے قحط سالی کے 7 سال گزشتہ خوشحالی کے 7 برس کی پیداوار کو کھا جائیں گے۔ لہٰذا ان خوشحالی کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ کھیتی باڑی کی جائے اور پیداوار کو بچا کر رکھا جائے تاکہ آئندہ کام آئے اور پریشانی نہ ہو۔ ساقی نے عزیز مصر کے سامنے پہنچ کر خواب کی تعبیر بیان کر دی جو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے سنی تھی۔ عزیز مصر نے جب یہ سنا تو اس نے ساقی سے کہا، یوسف علیہ السلام کو اسی وقت ہمارے پاس لے آؤ، اس کے بغیر ہماری طبیعت اداس اور پریشان ہے۔ ساقی جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ خاموش بیٹھے تھے۔ ساقی نے کہا، اے یوسف، بادشاہ نے آزادی کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے ساقی، بادشاہ سے جا کر کہہ دے کہ میں اکیلا اس قید سے نہیں نکلنا چاہتا۔ ساقی دوبارہ عزیز کے پاس آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام سنایا۔ عزیز مصر نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دینے کا حکم دے دیا۔ ساقی نے یہ خوشخبری بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو سنا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، عزیز سے کہہ دے کہ یوسف علیہ السلام اس وقت تک قید سے باہر نہیں آئے گا جب تک زلیخا میرے متعلق صاف صاف نہ معلوم کر لے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے متعلق بادشاہ کے دل میں بھی اور عزیز مصر کے دل میں بھی کوئی شبہ باقی رہ جائے۔ بادشاہ نے زلیخا کو اسی وقت طلب کر لیا۔ زلیخا نے بادشاہ کے سامنے اپنے جرم کا اقبال کیا اور کہا، بے شک یوسف سچا ہے اور پاک دامن ہے، اس میں ذرہ بھر بھی برائی نہیں ہے، ساری خطا ساری میری ہی تھی، میں ہی مجرم خطاوار ہوں، بے شک سچ سچ ہو کر رہتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہو کر رہتا ہے۔ اب اس وقت جھوٹے اور سچ بالکل الگ الگ خدا نے ظاہر کر دیا۔ عزیز مصر نے کہا، یوسف سے کہہ دو کہ وہ بالکل سچا ہے، میں نے زلیخا کو دربار میں طلب کر کے کل حال ضیافت کر لیا ہے۔ زلیخا نے تیری پاک دامنی اور سچائی کی گواہی دے دی ہے۔ زلیخا نے بڑے دربار میں اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، لہٰذا اے یوسف علیہ السلام جلدی آ، میں تیرے لیے بے-تاب ہوں۔ چنانچہ قاصد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا پیغام سنایا اور تمام حالات بیان کیے تو آپ تشریف لے آئے۔ بادشاہ نے اٹھ کر آپ کی تعظیم کی اور آپ کو نہایت اچھا اور بیش قیمت شاہی لباس پہنا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور کہا، اے یوسف، آج تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم اور مکرم ہے، میں چاہتا ہوں کہ تجھے اسی سلطنت کا مختار کل بنا دوں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، اے عزیز مصر،
میں دربار میں خاص و عام بے شمار لوگ موجود ہیں۔ عزیز مصر نے ان تمام آدمیوں کے سامنے اپنا تاج اور تخت اور تلوار سب حضرت یوسف کے سپرد کر کے اور خود سلطنت سے دستبردار ہو گیا۔ وہی یوسف جو اس سے قبل مصر کے قید خانے میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، اس وقت وہ مصر جیسی عظیم و شان سلطنت کا حاکم اور تمام سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ عزیز مصر کی وفات۔ جس روز عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تاج و تخت کا مالک بنایا، اسی روز اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا فرما روا بنانے کے بعد عزیز مصر ایک دن کے لیے بھی زندہ نہ رہ سکا۔ مصر کا حاکم بن جانے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ بارش کافی ہونے پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا ہے، تب آپ نے اہل مصر کو حکم دیا کہ ہر امیر، غریب، ضعیف و قوی ان دنوں میں کاشتکاری کا کام سر انجام دے۔ جس قدر بھی فصل وہ عام کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا کہ جنگل ہو یا ریگستان، وہاں کاشتکاری ضرور کریں۔ چنانچہ اس سال غلہ کثرت سے پیدا ہوا اور خوب نرخ میں فروخت ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کی خوراک سے فاضل تمام غلہ خرید کر رکھ لیا تاکہ باوقت ضرورت کام آئے۔ لوگوں نے خوشی خوشی وہ فروخت کر دیا۔ اس طرح حضرت یوسف کے ارشاد کے مطابق 7 برس تک یہی ہوتا رہا۔ اہل مصر ہر جگہ کاشتکاری کرتے، جو اناج پیدا ہوتا دوسری فصل تک کے لیے اپنی خوراک نکال کر بیچ دیتے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ دور اندیشی سے کام لیں اور جہاں تک ممکن ہو کم خرچ کریں۔ جس قدر اناج کو خرچ کرنے میں کفایت کر سکیں ضرور کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف غلہ ہی نہیں بلکہ گھاس پھوس بھی کافی بھر لیا تاکہ جانوروں کے لیے چارے کا انتظام بھی فیوچر میں کام آ سکے، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ بارش نہ ہونے کے سبب چارہ بھی نہ مل سکے گا۔ 7 برس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قدر غلہ بھر لیا کہ پورے 7 شہر غلہ اور چارہ سے بھر گئے۔ مصر کی قحط سالی۔ 7 برس گزر جانے کے بعد زمین خشک ہونے لگی، مطلع ہر وقت صاف رہنے لگا، پانی کی ایک بوند بھی نہ گری۔ بارش نہ ہونے کے سبب پہلے ہی سال میں مصر میں قحط سالی نمودار ہوئی اور لوگ امید سے زیادہ پریشان ہونے لگے۔ اہل مصر روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے محتاج ہو گئے۔ جب قحط سالی زوروں پر ہو گئی اور لوگوں کی حالت خراب ہونے لگی، وہ حیران تھے کہ پیٹ کس طرح بھریں اور خوراک کے لیے غلہ کہاں سے لائیں۔ حضرت یوسف نے برابر غلہ جمع کر کے اسی دن کی پریشانی کے لیے رکھ لیا تھا، چنانچہ آپ نے غلہ فروخت کرنا شروع کر دیا۔ دن رات برابر آپ بھوکوں کو غلہ فروخت کرتے رہے۔ پہلے سال حضرت یوسف علیہ السلام نے سونے چاندی کے عوض غلہ فروخت کیا۔ جب اہل مصر کے پاس نقدی سونا چاندی ختم ہو گیا تو دوسرے سال آپ نے جواہرات کے عوض غلہ فروخت کیا اور لوگوں کے پاس جواہرات بھی ختم ہو گئے۔ تیسرا سال آیا تو آپ نے اعلان کر دیا کہ ہر شخص مویشی دے کر غلہ خرید سکتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس تمام مویشی بھی ختم ہو گئے۔ چوتھے سال آپ نے اعلان کیا کہ ہر شخص لونڈیاں اور غلام دے کر
غلہ خرید سکتا ہے۔ جب اہل مصر کے پاس لونڈیاں اور غلام ختم ہو گئے تو 5ویں سال حضرت یوسف نے غور کرنے کے بعد اعلان کیا کہ ہر شخص اپنی زمین اور مکان فروخت کر کے غلہ لے سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مکانوں اور زمینوں کے عوض غلہ لینا شروع کر دیا۔ جب لوگوں کے پاس سے مکان اور زمینیں ختم ہو گئیں تو 6 سال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اب تمہارے پاس کچھ نہیں رہا، لہٰذا اپنی اولاد کو فروخت کر دو۔ چنانچہ لوگوں نے جب یہ سنا تو خوشی خوشی اپنی اولاد کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ فروخت کر کے غلہ لینا شروع کر دیا۔ جب 7واں سال آیا تو لوگ بے حد پریشان تھے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی جس سے وہ غلہ خریدتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہم لوگ بھوکے مرنے لگے ہیں، تب سب کے سب جمع ہو کر آپ کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے، اے یوسف علیہ السلام، آج سے ہم تیرے غلام ہیں، ہماری جانوں کے عوض ہمیں غلہ عنایت فرما۔ اے یوسف، ہم تیری غلامی میں خوش رہیں گے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ان کو اپنی غلامی سے آزاد کیا بلکہ ان کا تمام مال و دولت، نقد، سونا، چاندی، جواہرات، مویشی، زمینیں، مکانات، غلام، باندیاں اور اولادیں، غرضے کے ان 7 سالوں میں جو کچھ بھی ان سے لیا تھا سب کا سب ان کو واپس کر دیا، اور ان سے کہا، اے لوگو، تم سب کو میں نے بخوشی آزاد کیا اور تمہاری تمام چیزیں تمہیں واپس کرتا ہوں۔ زلیخا کا حال زمانہ قحط میں۔ جی ہاں دوستو، جب عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور تخت مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام رونق افروز ہوئے تو زلیخا کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف میرے سابقہ گناہوں اور بدسلوکیوں کا مجھ سے انتقام لے اور مجھے گرفتار کر کے قتل کر دے۔ چنانچہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوف سے بھاگ کھڑی ہوئی اور اپنے آپ کو بالکل مخفی اور پوشیدہ کر لیا۔ لیکن اس حالت میں بھی اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت اس طرح موجود تھی، بلکہ اب فراق کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتی، ہر وقت آنسو جاری رہتے اور یوسف کی صورت اس کی آنکھوں میں گھومتی رہتی، یہاں تک کہ رنج و الم سے وہ بالکل نحیف و لاغر ہو گئی۔ بدن بالکل سوکھ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا، کمر جھک گئی اور قبل از وقت بوڑھی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام امور سلطنت اور انتظام مصر میں ایسے مصروف تھے کہ ان کو زلیخا کا بالکل خیال نہ رہا۔ کہا، وہ کہاں ہے اور اس کا کیا حال ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری ہر ماہ ایک مرتبہ بڑی دھوم سے نکلتی اور یہ دن عوام کی فریاد رسی کے لیے وقف ہوتا۔ ہر کسی خاص و عام کی فریاد سنتے اور اسی وقت انصاف کرتے اور ہر فریادی کی حاجت پوری کرتے۔ بڑی آزادی کے ساتھ ہر شخص کو اجازت عام تھی کہ براہ راست آپ تک پہنچ سکے اور اپنا مقصود بیان کرے، اور ذرہ بھر بھی کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ زلیخا ضعیف و ناتواں ہو چکی تھی، صورت بھی بالکل بدل چکی تھی اور وہ مطلق پہچانی تک نہ جاتی تھی۔ جدھر یوسف علیہ السلام کی سواری کی گزرگاہ تھی، راستے کے کنارے پر بیٹھ جاتی تاکہ یوسف علیہ السلام کی سواری کی گرد ہی اس تک پہنچ سکے۔ وہ اپنی نحیف آواز میں آپ کو پکارتی بھی تھی، مگر نہ آپ تک اس کی آواز پہنچتی اور نہ ہی کوئی اور سن سکتا۔ جو ایک کو خبر کرتا، یوں ہی ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک روز حسب معمول آپ کی سواری آ رہی تھی اور وہ نحیف آواز میں رو رو کر آپ کو پکار رہی تھی،
کہ دریائے الہی جوش میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کی آواز کو یوسف علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دے۔ جو ہی آپ نے اس کی آواز سنی، فوراً آپ نے اپنے مساجین سے فرمایا، دیکھو یہ عورت کیا کہتی ہے، معلوم کرو یہ کیا چاہتی ہے۔ لوگوں نے اس کو آپ کے حضور میں پہنچایا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک لاغر اندھی بڑھیا جو رو رو کر کہہ رہی ہے، اے یوسف میں تیرے غم میں مری جا رہی ہوں، میرا دم نکل جا رہا ہے، میری جان پر آ بنی ہے۔ حضرت یوسف نے یہ سنتے ہی اس سے منہ موڑ لیا اور آگے بڑھنے کا ارادہ کیا۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے یوسف خدا نے فرمایا ہے کہ یہ بڑھیا بہت ستم رسیدہ ہے، اس کی فریاد ضرور سنیے، خدا کو اس کے حال پر رحم آیا ہے، اسی لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حکم خداوندی سنتے ہی آپ فوراً اپنی سواری سے اترے اور اس کے پاس پہنچ کر فرمایا، اے بوڑھی عورت جلدی بتا تو کون ہے اور کیا چاہتی ہے۔ زلیخا نے جو آپ کی زبانی یہ الفاظ سنے تو اس کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، غم سے اس کا سینہ شک ہو گیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ جب خوب آنسو بہا چکی، دل زار قابو میں آیا تو ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے میرے جان و دل کے مالک پیارے یوسف، میں تیری زلیخا ہوں، تیری کنیز، تیری خدمت گزار جو کبھی ملکہ مصر تھی، مگر آج زلیخا اور کچھ نہ کہہ سکی اور بے اختیار رو پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سن کر حیرت ہوئی، تھوڑی دیر سکتے کے عالم میں بالکل خاموش رہے، پھر اسے غور سے دیکھا اور کہا، اے زلیخا تیرا وہ حسن وہ جمال کیا ہوا؟ زلیخا نے کہا، وہ سب تیرے غم میں پامال ہو چکا، تیرے غم میں بڑھیا ہو گئی۔ یوسف پھر بھی تجھے میرا خیال تک نہ آیا اور مجھ پر رحم تک نہ آیا۔ زلیخا کو اپنے دل سے ایسا بھلایا کہ گویا وہ کوئی تھی ہی نہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے زلیخا تجھے معلوم ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ کہ تیری شکل اس قدر تباہ ہو جانے کے سبب میں شناخت کر لیتا تو اس قدر سرد مہری سے ہرگز کام نہ لیتا۔ مجھے تیری یہ حالت دیکھ کر بے حد افسوس ہوا۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ زلیخا کو فوراً ہمارے شاہی محل میں پہنچا دو۔ اتنا حکم دینے کے بعد آپ گشت کے لیے آگے بڑھے اور آپ واپس آ کر اپنی جائے رہائش میں کرسی پر بیٹھ گئے اور زلیخا کو طلب کیا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں آئیں تو آپ نے اس سے کہا، اے زلیخا بیان کر تو کیا چاہتی ہے، مجھ سے جہاں تک ممکن ہو سکا تیری خدمت سے دریغ نہ کروں گا، تو اپنی حاجت بیان کر۔ زلیخا نے کہا، اے یوسف میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں آنکھوں سے تجھے دیکھ سکوں، کہ کس طرح یہ تیرگی دور ہو جائے اور میں دیکھنے کے لائق ہو جاؤں، تاکہ آج پھر میں اپنے محبوب یوسف کا چہرہ دیکھ سکوں۔ حضرت یوسف نے یہ سنتے ہی اپنے دونوں ہاتھ دراز کیے اور خداوند تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ زلیخا کی دونوں آنکھیں اس وقت بالکل درست ہو گئی اور بینائی واپس آ گئی۔ زلیخا کو بے حد خوشی اور مسرت ہوئی۔ اس نے کہا، اے یوسف میں تیرے غم میں وقت سے پہلے بڑھیا ہو گئی، میں چاہتی ہوں کہ میری جوانی مجھ کو دوبارہ مل جائے اور وہی خوبصورتی مل جائے جو شباب کے عہد میں تھی۔ جوانی چاہتی ہوں، حسن و جمال چاہتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، آپ کی یہ دعا بھی منظور کر لی گئی۔
زلیخا اسی وقت دوبارہ 20 برس کی جوان ہو گئیں۔ اس کے بعد زلیخا نے کہا، اے یوسف، میری تیسری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی بیوی بنا لیں۔ میں آپ کو اپنا شوہر بنانا چاہتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور سوچنے لگے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، تیرا خدا تجھے حکم دیتا ہے کہ تو زلیخا سے انکار نہ کر۔ خدا نے تیرے لیے ہی زلیخا کو دوبارہ جوان بنایا ہے۔ غرض ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا نکاح کر دیا اور دونوں کو ایک دوسرے کی محبت کی زنجیر میں جکڑ دیا۔ زلیخا مسلمان تو نکاح سے پہلے ہو چکی تھی اور خدا پر ایمان لا کر حضرت یوسف کے مذہب میں داخل ہو کر دین ابراہیمی اختیار کر چکی تھی۔ نکاح ہو جانے کے بعد زلیخا نے عبادت الہی کے لیے اپنے واسطے ایک مکان مخصوص کر لیا۔ عشق خداوندی میں ایسی مصروف ہوئیں کہ یوسف کی محبت سے بھی بالکل بے نیاز ہو گئیں۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام جب اس کی عبادت خانہ میں تشریف لے گئے اور زلیخا کو ہاتھ لگانا چاہا تو وہ ہٹ گئیں۔ جو آپ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے وہ اپنے آپ کو بچاتی۔ اس ہاتھا پائی میں زلیخا کی قمیض کا دامن حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں پھٹ گیا۔ فوراً حضرت جبرائیل آئے اور کہا، اے یوسف، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ اس کا بدلہ ہے کہ ایک دن آپ اس سے نفرت کر کے بھاگتے تھے اور زلیخا آپ کو پکڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے آپ کی قمیض کا دامن پھٹ گیا تھا۔ آج آپ اسے پکڑ رہے ہیں اور وہ آپ سے بھاگ رہی ہیں اور آپ کے ہاتھ سے اس کا دامن پھٹ گیا۔ یہ آپ کی اس بات کا بدلہ ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی 11 اولادیں ہوئی اور سب کے سب نرینہ بچے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنے لطف و کرم اور عنایت کی اس قدر بارش کی کہ وہ سب کے سب نبی ہوئے۔ 5 حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے اور 1 حمل میں 1 بچہ، اس طرح کل 11 بچے ہوئے۔ قحط سالی کا دوسرے ممالک پر حملہ۔ محض مصر کی قحط سالی کا دوسرے ممالک پر بھی اثر پڑا، کیونکہ سب سے زیادہ سرسبز و شاداب و زرخیز مصر ہی تھا۔ بارش نہ ہونے کے سبب دوسرے ملکوں کی زمینیں بھی بالکل خشک ہو گئیں۔ اول تو کاشت کے قابل ہی نہ رہیں، اگر کاشت کے قابل تھیں بھی تو بہت ہی کم اور خشک ہو گئیں۔ جب لوگ بھوکے مرنے لگے تو انہوں نے مصر کا رخ کیا تاکہ وہ کچھ فراہم کر سکیں۔ چنانچہ اس دوران مصر میں ہر طرف سے قافلے آنے لگے اور یہاں سے غلہ خرید کر لے جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی نہایت فیاضی سے غلبہ تقسیم کرتے اور لوگوں کے ساتھ نہایت نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے۔ اہل کارواں جب مصر سے واپس ہو کر ملک کے شام میں داخل ہوتے تو وہ بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مکان اسی جگہ تھا کہ مصر سے آنے والے قافلے آپ کے مکان کے پاس ہی سے گزرتے اور شاہ مصر کی تعریف کرتے ہوئے جایا کرتے۔ تھوڑا ہی عرصے میں شاہ مصر کی شہرت عام ہو گئی اور گھر گھر شاہ مصر کی فیاضی کا چرچا ہونے لگا۔ اہل کنعان کی حالت۔ جب قحط کی پریشانی عام ہو گئی، اہل کنعان بھی فاقوں سے تنگ آ گئے۔ کنعان حضرت یوسف کا وطن مألوف تھا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کے تمام مویشی مر چکے ہیں، غلہ کے لیے وہ خود بھی بے حد مضطرب ہیں۔ سب کے سب اکٹھے ہو کر اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے
اور رو رو کر کہنے لگے، اے باپ، جب سے یوسف ہم سے جدا ہوا 40 برس گزر گئے۔ آپ نے ہم سے ناراضگی کی وجہ سے بات تک نہیں کی۔ 40 برس سے ہماری پریشانی برابر بڑھتی جا رہی ہے اور اب ہم تنگ آ کر اپنی جانوں سے عاجز آ گئے ہیں۔ اے باپ، ہماری خطائیں معاف کر دے۔ بیٹوں کو اداس اور خستہ حال دیکھ کر باپ کو رحم آ گیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ عزیز مصر بڑا رحیم و کریم ہے۔ میں نے شامیوں کی زبانی اس کی تعریف سنی ہے۔ وہ غریبوں پر بہت مہربانی کرتا ہے۔ میرا خیال ہے تم بھی مصر جا کر حضرت مصر سے، عزیز مصر سے ملو۔ اس سے ہمارا سلام کہنا اور عزیز مصر سے کہنا کہ ہم سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کا نبی ہے۔ ہم سب غریب فقیر ہیں، ہم کو اپنا صدقہ دے۔ اس کے بعد کچھ نصیحتیں کی اور پھر مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ جب آپ کے بھائی مصر کی سرحد میں داخل ہوئے تو پہرے داروں نے آپ سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم صرف عزیز مصر سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم سب خدا کے نبی یعقوب کے بیٹے ہیں، ہم سب بہت پریشان ہیں۔ عزیز مصر کی ہم نے بہت تعریف سنی ہے، اسی لیے ہم اس سے اپنا حال بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان کے تمام حالات لکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچائے گئے اور ان کو مہمان سرائے میں ٹھہرا کر خوش نودی کا انتظام کیا گیا، حضرت یوسف کو جب بھائیوں کے حالات معلوم ہوئے تو آپ بہت پریشان ہوئے اور بھائیوں کی مصیبت سن کر آپ کو غش آ گیا۔ آپ کی حالت جب ذرا سنبھلی تو آپ نے حاجب سے پوچھا، ان لوگوں کا لباس کیسا ہے؟ حاجب نے جواب دیا، اے آقا، وہ لوگ نہایت پریشان حال ہیں، ان کے چہرے اداس ہیں۔ آپ نے حکم دیا، دیکھو ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے، ان کی خوب اچھی طرح خاطر و تواضع کی جائے، کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں۔ ان کو شاہی محل میں ٹھہراؤ اور شاہی باورچی کو طلب کر کے آپ نے حکم دیا کہ جو لوگ کنعان سے آئے ہیں ان کے لیے عمدہ عمدہ کھانے تیار کرو، اور جس طرح تم میرے لیے کھانا تیار کرتے ہو۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنے بھائیوں کو طلب کیا۔ سب لوگ نہایت ادب سے حاضر ہوئے۔ آج کامل 40 برس کے بعد آپ نے بھائیوں کو دیکھا۔ آپ نے ان کو فوراً پہچان لیا، مگر آپ کو آپ کے بھائی بالکل نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے اپنے آپ کو ان پر بالکل ظاہر نہ کیا۔ آپ نے ان کی زبانی ان کے حالات پوچھے۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ نہایت غریب اور مفلس ہیں اور قابل رحم ہیں۔ ہم سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو خدا کے نبی ہیں۔ ہم کل 12 بھائی تھے، 10 تو ہم یہاں آئے ہیں، ایک چھوٹا بھائی جس کا نام بنیامین ہے، کم سنی کے باعث اس کو ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ نہ بھیجا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا، او 12 بھائیوں، انہوں نے سرد آہیں بھر کر کہا، اے بادشاہ، افسوس کہ اس کو بھیڑیے نے پھاڑ ڈالا، ہم لوگ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، افسوس آج وہ ہم میں نہ رہا۔ اس کی جدائی میں ہمارے والد روتے روتے بالکل اندھے ہو چکے ہیں۔ اس کا نام یوسف تھا۔ یوسف کا سگا بھائی بنیامین ہے جس کو والد ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہیں اور یوسف کا غم دور کرنے کے لیے اسی سے اپنا دل بہلاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ تم کو میں اتنا شاہزور دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے ایک آدمی 100 آدمیوں کے برابر ہے، تم سب 1000 آدمیوں کے برابر طاقت رکھتے ہو۔ بھیڑیا تو کیا شیر بھی تمہارے سامنے آ جائے تو اس کو چیر کر
2 ٹکڑے کر دو۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ، جب قضا آتی ہے تو کچھ بس نہیں چلتا۔ ہمارے سامنے بھیڑیے نے اس کو بھاگ ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اچھا تم ایک کام کرو کہ تم سب میں ایک آدمی تو یہی رہے، باقی 9 بھائی کنعان کو واپس جاؤ اور بنیامین کو میرے پاس لے آؤ۔ میں تمہاری بات کی تصدیق اس سے کروں گا۔ اگر تم اسے نہ لائے تو یاد رکھو کہ آئندہ مصر کا رخ نہ کرنا۔ اس وقت تو تمہیں غلہ دے دیتا ہوں، مگر آئندہ تم اگر چھوٹے بھائی کو نہ لائے تو تمہارے لیے مصر میں ایک دانہ بھی نہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے ان کو بوریوں میں غلہ خوب اچھی طرح بھر بھر کر دے دیا، اور غلہ کی قیمت جو چند کھوٹے درہم انہوں نے دیے تھے وہ بھی بوریوں میں رکھ دیے، اور مزید نقدی اپنی طرف سے بھی رکھ دی تاکہ وہ آسانی سے جا سکے اور پھر واپس آ سکے۔ پھر ان کو مصر روانہ کر دیا۔ وہ لوگ کنعان میں پہنچ کر باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ جب بوریاں کھولیں تو غلہ کے علاوہ اپنی پونجی نیز مزید رقم دیکھ کر حیران رہ گئے۔ باپ سے انہوں نے یوسف کی بے حد تعریف کی اور کہا اے باپ، بنیامین کو ضرور ہمارے ساتھ بھیج دے، ورنہ ہم کو مصر سے ایک دانہ بھی نہ ملے گا۔ اے باپ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بنیامین کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں گے اور سلامت واپس لے کر آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم نے یوسف کو لے جا کر ضائع کر دیا، اب میں بنیامین کو تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا۔ برادران یوسف باپ کی خوشامد کر رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے یعقوب علیہ السلام، خدا فرماتا ہے کہ آپ بنیامین کو بے خوف و خطر بھیج دیں، ہم اس کے محافظ ہیں۔ آپ نے خدا کا حکم سن کر بنیامین کو خدا کے سپرد کر کے ان کے ہمراہ مصر روانہ کر دیا۔ جب یہ سب لوگ دوبارہ مصر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے دسترخوان لگوایا اور ان کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام نے تنہائی میں بنیامین کو بلا کر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور کہا ابھی اور بھائیوں کو مت بتانا۔ بنیامین کو خوشی کی انتہا نہ رہی اور حضرت یوسف سے لپٹ کر خوب روئے اور کہا اے بھائی یوسف علیہ السلام، میں اب آپ ہی کے پاس رہوں گا، مجھے واپس نہ بھیجیے۔ حضرت یوسف بولے ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں، تمہیں رکنے کی ایک تدبیر کروں گا، تم اپنے دل میں رنجیدہ مت ہونا۔ اس کے بعد سب کی بوریوں میں غلہ بھر دیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے بنیامین کی بوری میں شاہی پیالہ چھپا کر رکھ دیا گیا، اور یہ سب 11 بھائی مصر سے خوشی خوشی روانہ ہوئے۔ ابھی شہر سے باہر نکلے ہی تھے کہ شاہی گماشہ آوازیں دیتا ہوا آن پہنچا، اے قافلے والو، شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے، کیا تم لوگوں نے تو نہیں چرایا؟ برادران یوسف ٹھہر گئے اور کہا ہم لوگ اللہ کے نبی کی اولاد ہیں، ہم ہرگز چور نہیں۔ شاہی گماشتے نے کہا اچھا تم سب واپس چلو، تمہاری تلاشی لی جائے گی۔ سب نے کہا ہم سب باخوشی تلاشی دینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ سب کی تلاشی لی گئی اور بنیامین کی بوری سے شاہی پیالہ برآمد ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا بنیامین مجرم ثابت ہو چکا ہے، اب تم اس کو نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ، ہمارا باپ بہت ہی ضعیف ہے اور ناتواں ہے، ہم اپنے باپ سے عہد کر کر آئے ہیں کہ بنیامین کو اپنے ہمراہ واپس لائیں گے۔
तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से बिन्यामीन को भेजा था, वरना वो भेजते ना। अब हम अपने बाप को क्या मुंह दिखाएंगे? ऐ बादशाह, इसके बदले में जिसको चाहे तो गिरफ्तार कर ले और जिसको चाहे छोड़ दे, पर इसको छोड़ दे। मगर हज़रत यूसुफ ने कहा, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। सब भाई नाउमीद हो गए तो आपस में मशवरा करने लगे कि जो कुछ भी बिन्यामीन को ज़रूर हमरा ले जाना है, जो कुछ भी हो जाए बिन्यामीन को हम ज़रूर वापस लेकर जाएंगे, वरना बाप को क्या मुंह दिखाएंगे। हम सब ताकतवर हैं। मिस्र पर हमला कर दें और अजीज़ मिस्र को कत्ल करके बिन्यामीन को छुड़ा लें। उन्होंने जंग का पक्का इरादा कर लिया और मारे गुस्से के यहूदा के रोंगटे खड़े हो गए, आंखें सुर्ख हो गईं। हज़रत यूसुफ के इस वक्त 2 बेटे थे। बड़े का नाम और छोटे का नाम मंशा था। मंशा बिल्कुल यूसुफ की हम शक्ल था। साहबजादों पर आपने राज भी ज़ाहिर कर दिया था, मगर ताकीद कर दी कि इस बात को किसी पर भी ज़ाहिर ना होने दें। जब आपने यहूदा को निहायत इंतहाई गुस्से में देखा तो मंशा को कहा, बेटा ज़रा जाओ और अपने चचा जान की पुश्त पर पीछे से जाकर हाथ रख दो। मंशा का हाथ रखना था कि यहूदा का सारा गुस्सा सर्द पड़ गया और पानी पानी हो गया। यहूदा ने हैरत से पीछे मुड़कर देखा और कहा, क्या तू आले याकूब अलैहिस्सलाम से है? मंशा सरअत से भागकर अपने बाप के पास पहुंच गया। यहूदा ने कहा, भाइयों वापस चलो, हम अजीज़ मिस्र पर गालिब न आ सकेंगे। वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है और यकीनन यहाँ पर कोई ना कोई आले याकूब से मौजूद है। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको अपने सामने तलब किया और नहायत गज़बनाक होकर कहा, क्या मैंने तुम्हारे साथ इसीलिए एहसान और सलूक बेहतर किया है कि तुम मेरे दुश्मन बन जाओ और अहले मिस्र को कत्ल करने पर आमादा हो जाओ? मैं तुम्हें महज इसलिए छोड़ता हूँ कि तुम्हारे आबाओ अजदाद सालेहीन हैं, वरना मैं तुमको सख्त सज़ा देता। बरादरान यूसुफ आपकी झिड़की सुनकर थर थर कांपने लगे और नहायत खामोशी के साथ चल दिए और बाप के पास अपनी सफाई पेश करने के लिए कुछ मिस्रियों को भी अपने हमरा लेकर किनान की जानिब रवाना हो गए। जब ये लोग हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचे तो सारा माजरा बयान किया और मिस्रियों को शहादत के लिए पेश किया और कहा, ऐ बाप, अजीज़ मिस्र पर हमारा कुछ जोर न चल सका। हम इनसे लड़ने के लिए आमादा हुए, मगर हमारी ताकत यकदम सलब हो गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने खामोशी के साथ इनकी सरगुज़िश्त सुनी और इसके बाद अजीज़ मिस्र के नाम एक ख़त लिखा, इस पर अपनी मुहर लगाई और बेटों से कहा कि तुम अजीज़ मिस्र तक ये हमारा ख़त पहुंचा दो। ये सब के सब फिर मिस्र रवाना हो गए और अजीज़ मिस्र की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ख़त पेश किया और कहा, ए बादशाह, यह हमारे बाप का आपके नाम ख़त है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे ख़त लेकर
اس کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر اس کو کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا: اے عزیز مصر، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی جانب سے تم کو سلام ہو۔ اے عزیز مصر، ہم انبیاء کرام میں سے ہیں۔ ہم لوگ اگرچہ دکھ اٹھاتے ہیں لیکن خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ اے عزیز مصر، میرا دل پہلے ہی دکھا ہوا ہے۔ میرا ایک بیٹا یوسف اپنے بھائیوں کے ہمراہ گیا تھا۔ اس کے بھائیوں نے آ کر کہہ دیا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، جس کے غم میں میں اندھا ہو گیا ہوں۔ میری کمر تھک گئی ہے، میری کمر جھک گئی ہے۔ ہم نبی کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے چوری نہیں کر سکتے۔ اے عزیز مصر، تم نے خود اپنا کٹورا بنیامین کی بوری میں چھپا دیا تھا۔ وہ چور نہیں ہے۔ مظلوموں اور غریبوں کے ساتھ ایسا ظلم کرنا درست نہیں ہے۔ اے عزیز مصر، اگر تو بنیامین کو آزاد کر دے تو احسان ہوگا، ورنہ میں اس کی گرفتاری کو بھی خدا تعالی کی شان سمجھوں گا۔ یعقوب علیہ السلام بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام خط پڑھ کر بہت روئے۔ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم بن حضرت یوسف علیہ السلام خط کو پڑھ کر بہت روئے اور بھائیوں کو اپنے حضور طلب کیا۔ اس سے پہلے جب آپ بھائیوں سے گفتگو کرتے تھے تو ترجمان کے ذریعے کرتے تھے، مگر آج ان سے براہ راست ان کی مادری زبان میں ہم کلام ہوئے، اور بے نامہ جو انہوں نے چاہے کنان پر تاجر کو لکھ کر دیا تھا ان کے سامنے ڈال دیا، اور کہا: کیا تم بتا سکتے ہو کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا اور کیا کیا زیادتیاں کی ہیں؟ وہ حیرت میں دم بخود ہو گئے، ان کے چہرے زرد پڑ گئے۔ انہوں نے کہا: کیا آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، میں یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ آپ کے بھائی اتنا سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگے، کیونکہ اپنی بدسلوکیوں کی وجہ سے اب وہ اپنی زندگی سے نا امید ہو چکے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ اب ہم سب ضرور قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا: ڈرو نہیں، اور اٹھ کر اپنے بھائیوں کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا: میں نے تمہارا قصور معاف کر دیا ہے، خدا تمہارے گناہ بخش دے۔ میں تم سے کوئی باز پرس نہیں کروں گا۔ یہ شیطان نے بھائیوں میں پھوٹ ڈال کر جدائی پیدا کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد کے نام ایک خط لکھا، جس میں آپ نے لکھا: اے والد مہربان، میرا یہ خود ارادہ تھا کہ میں کنعان میں حاضر ہو کر قدم بوسی کروں، لیکن خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں آپ صاحبان کو اس جگہ پر بلا لوں۔ اے والد محترم، خدا کے لیے جلد از جلد اس جگہ پر آ جائیے، میں آپ کی زیارت کے لیے بےتاب ہوں۔ اہل و عیال کی سواری کے لیے خچر اور سفر خرچ کے لیے بھی میں نے
بھیج دیا ہے کہ سب لوگ آسانی سے یہاں پہنچ جاؤ۔ خط اور سامان دے کر آپ نے بھائیوں کو کنعان کی جانب روانہ کر دیا اور کہا کہ سب کو لے کر جو کہ 40 نفر تھے جلد از جلد مصر واپس آ جانا۔ حضرت یوسف نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق اپنا کرتا بھی بھائیوں کو دے دیا اور اس سے کہہ دیا کہ میرا یہ کرتا ان کی آنکھوں پر ڈال دینا، اس سے والد بزرگوار کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور بینائی واپس آ جائے گی۔ برادران یوسف ماں سامان اور خط کے مصر سے روانہ ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ سب کے سب کنعان پہنچ گئے اور خوشخبری سنائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر وہ کرتا ڈال دیا جس سے ان کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں۔ پھر انہوں نے آپ کو حضرت یوسف کا خط دیا۔ خط پڑھتے ہی آپ نے ماں اہل و عیال کنعان سے کوچ کیا اور مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا استقبال۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ تمام فوج اور اہل شہر حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے نکلیں اور نہایت شاندار استقبال کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی استقبال کے لیے نکلے۔ 40 برس سے بچھڑے ہوئے باپ اور بیٹے آج ملے اور دونوں لپٹ کر خوب روئے۔ دونوں کی ملاقات کا نظارہ تحریر سے باہر ہے، لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور والدہ اور تمام اہل و عیال کو لے کر شاہی محل میں آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تخت شاہی پر آپ کے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام اور والدہ ماجدہ اور آپ کے 11 بھائی بیٹھے اور یہ سب فوراً آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ یہاں پر یہ بات بتانا میں مناسب سمجھوں گا کہ دوستو یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں جائز تھا۔ میں ایک بار پھر دوبارہ یہ بات رپیٹ کرتا ہوں کہ جو سجدہ ان کے بھائیوں نے اور 11 بھائیوں نے اور والد اور والدہ نے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ ان کی شریعت میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے والد محترم، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اب میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک ہی جگہ پر رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے یوسف علیہ السلام، میں شہر میں رہنا پسند نہیں کرتا، میرے لیے شہر سے باہر ایک مکان بنا دو، میرے لیے شہر سے باہر ایک مکان بنوا دیجئے۔
تاکہ میں وہیں اپنے اللہ کی یاد میں مصروف رہوں، مگر شرط یہ ہے کہ رات کو تو میرے پاس آ جایا کرے اور رات وہیں رہا کرے اور میرے ساتھ ہی رات گزارا کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً جنگل میں ایک عالی شان محل کی تیاری کے لیے حکم دے دیا۔ تیار ہونے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام وہیں رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر شب اپنے والد کی زیارت کو جاتے اور رات بھر وہیں رہتے۔ صبح کو آ کر نامور سلطنت میں مصروف ہو جاتے، امور سلطنت میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے لیے بھی مکان بنوا دیے اور سب لوگ خوش و خرم رہنے لگے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس قصے کو قرآن پاک میں بہترین قصہ قرار دیا۔ دوستو، ہم اس ویڈیو سے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ بے شک وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور بے شک تمام خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ عزت دینے والا بھی ہے اور ذلت دینے والا بھی ہے۔ وَتُعَزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک غلام جس کی کوئی اوقات نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا، اس زمانے میں غلام کی کوئی اہمیت نہ ہوا کرتی تھی۔ ایک غلام کو ایک چیونٹی کے برابر بھی نہ سمجھا جاتا تھا، کوئی قدر نہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کو پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا، کیونکہ تمام بادشاہی اسی کے قبضے میں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہ ہے، ایک میری چاہ ہے۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہ ہے، ایک میری چاہ ہے۔ اگر تو کرے وہ جو میری چاہ ہے تو میں تجھے دوں گا وہ جو تیری چاہ ہے، اور اگر تو کرے وہ جو تیری چاہ ہے تو میں تجھے بھٹکا دوں گا اس میں جو تیری چاہ ہے۔ لہٰذا دوستو، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکم کے مطابق چلنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں پر، ہمارے اہل علاقہ پر اور اہل ملک پر اپنی سلامتی رکھے۔ عید آنے والی ہے، عید کی خوشیاں آنے والی ہیں۔ تمام دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اس عید پر جہاں ہم لوگ بہت سا خون بہاتے ہیں اور جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، تو دوستو اس قربانی کو اس دن سے ضرور یاد کیجئے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربانی کی غرض سے گئے تھے، لیکن حکم خداوندی کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا اور مچھلی کو ذبح کر دیا، اور یہ سنت ابراہیمی بن گئی جو ہم عید پر ادا کرتے ہیں۔ دوستو، جانور بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ ہم لوگ اپنے عزیز و اقارب، اپنے آس پڑوس، اپنے اہل محلہ میں، اہل علاقہ میں ان تمام غریب اور مظلوم اور ضرورت مندوں کا خیال کریں، جن تک
پورے سال کوئی خوشی نہیں پہنچتی۔ اس دن چونکہ ہمارے پاس وافر مقدار میں گوشت موجود ہوتا ہے تو ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ گوشت ہم اہل علاقہ میں ضرورت مند اور غریب لوگوں تک پہنچائیں۔ کوشش کریں کہ یہ آپ خود اپنے ہاتھ سے پہنچائیں، کیونکہ ایک جگہ پر بیان ہوتا ہے کہ جو صدقہ اپنے ہاتھ سے کیا جاتا ہے وہ عظیم صدقہ ہوتا ہے۔ دوستو، یہاں پر میں ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گا کہ عید کے دن اگر 300 بار سبحان ربی العظیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے فوت شدگان کو بخشا جائے تو اللہ تعالیٰ قبر میں جو فوت شدگان ہمارے ہیں ان کے نور داخل کر دیتا ہے اور قیامت تک وہ نور قائم رہتا ہے۔ کوشش کریں کہ عید کے دن اگر ہو سکے تو عید کے دوسرے دن اپنے فوت شدگان کی قبروں پر بھی ضرور جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے، قیامت تک ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے، راحت میں رکھے، سکون میں رکھے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ ان تمام فوت شدگان کو اللہ تعالیٰ کروائے اور تا قیامت تک یہ زیارت مبارکہ کا شرف جاری و ساری رکھے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو اور جن لوگوں کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت میں بلا حساب کتاب داخل کیے جائیں گے، آمین۔ دوستو، عید صرف زندہ لوگوں کے ساتھ ہی منانے کا نام نہیں ہے۔ اگر آج ہم لوگ اپنے فوت شدگان کو بھول جائیں گے تو کل کو ہم نے بھی مرنا ہے۔ اگر آج ہم ایسا کریں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لہٰذا سب دوستوں سے جو یہ میری ویڈیو جنہوں نے سنی ہے ان لوگوں سے میری یہ درخواست ہے کہ اس عید پر، نہ صرف اس عید پر بلکہ ہر جمعہ کے روز اپنے فوت شدگان کی قبروں پر لازمی جایا کریں، کیونکہ ان کی روحیں ہمارے پاس آتی ہیں اور آ کر ہم سے کچھ التجا کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک میں یہاں نیچے دے دوں گا، وہ ویڈیو بھی آپ لوگ ضرور سنیے گا تاکہ آپ بھی ثواب دارین میں حاصل کر کے ثواب دارین میں شامل ہو سکیں۔ دوستو، آج یہ میری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی، چونکہ میری ویڈیو یہ لمبی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جو پورے قرآن پاک کا ایک عظیم ترین قصہ ہے اس کے اوپر بنی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ باتیں جو میرے علم کے مطابق تھی میں نے بیان کر دی ہیں، لیکن اللہ بہتر جاننے والا ہے، بہتر حکمت والا ہے۔ اگر اس میں کوئی بات یا کوئی ایسی چیز جو مجھ سے غلط بیان ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اللہ تعالیٰ بھی مجھے بخشے، کیونکہ میری کسی چیز یا کسی بات کے بارے میں کوئی بدنیتی نہیں۔ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے وہ خلوص دل سے بیان کیا ہے اور جو میرے علم کے مطابق تھا وہ میں نے بیان کیا ہے۔ نا علمی کم علمی انسان کا زیور ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی کم علم عطا کیا ہے۔ اس کم علمی میں جو کچھ میرے علم میں تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ تو دوستو، آپ لوگوں سے صرف یہی گزارش ہے کہ معاف کیجئے گا اگر کچھ کسی کو برا لگا ہو یا کوئی اندر ایسی بات جو آپ کے علم میں اور طرح سے ہو اور میں نے اور طرح سے بیان کر دی ہو تو اس سے معاف کیجئے گا۔ دوستو، میں اپنے اس چینل پر بہت اچھی ویڈیوز انفارمیشن کی لے کر آتا رہتا ہوں، اسلامی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ سے بھی میں اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز اور اسلامی کہانیاں آپ سے سنتا اور سناتا رہوں تو مہربانی کر کے میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور آگے بھی شیئر کر دیں، اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہو جو میں بیان نہ کر سکا ہوں،
تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے اور باقیوں دوستوں کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تو میں اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی مہربانی کرے، جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا کرے، جو نہیں مانگا گیا اور ہمارے لیے بہترین ہے وہ سب ہمیں عطا کرے۔ اللہ ہم پہ اپنی لطف و عنایت رکھے، تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جن لوگوں کے پاس اولاد ہے ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور روز قیامت ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہو، اور ہم کلمہ ہماری زبانوں پر جاری ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے پہلے ہم جنت میں داخل ہوں اور خوشی خوشی جنت میں داخل ہوں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ حافظ۔